کربلا میں نواسہ رسول فرماتے ہیں، اے ظالموں، میں تمہارے حسین کا نواسہ رسول ہوں۔ آج 10 محرم کے دن میرے عزیز اور وقارش کو شہید کر دیا، میرے عباس کے بازو کاٹ لیے، میرے علی اکبر جو شبیہ رسول تھا اس کی کلیجے کو مار دیا، میرے 6 ماہ کے اصغر پہ بھی رحم نہ کیا، اس کو بھی تیر مار کے پیاسا شہید کر دیا۔ آج میں اس زمین اور آسمان کے بیچ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے 1000 زندگیاں دیتا، 1000 اکبر دیتا، 1000 اصغر دیتا تو میں سب اللہ کے دین پہ قربان کر دیتا اور میرے خون کا ذرہ ذرہ اللہ کے دین کی گواہی دیتا رہتا۔ تاریخ میں لکھا، فوج یزید سب زور زور سے ہنس رہے ہیں، امام حسین کے خطبے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، حسین سے فردن فردن نہ لڑو کیونکہ یہ علی کا شیر ہے اور میں نے حسین کی جنگ دیکھی ہوئی ہے، کربلا میں کوئی بھی حسین کو ہرا نہیں سکتا۔ 700 لشکر حسین کے دائیں طرف ہے اور 700 کا لشکر حسین کے بائیں طرف سے اکٹھا حملہ کرے۔ تاریخ میں لکھا، علی کے شیر نے ایسے وار کیا، فوج یزید میں کوہرام برپا ہو گیا۔ جب یزید کے بڑے بڑے بہادر تو فوج یزید بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر عمر بن سعد کہتا ہے کہ اب لشکر سے اسے آگ لگا دو، ان کو شہید کرنا ممکن نہیں، جاؤ ان کے خیموں کو آگ لگا دو۔ پھر کچھ ظالم خیام کو آگ لگاتے ہیں اور کچھ ظالم امام حسین علیہ السلام سے دور جا کر، تاریخ میں لکھا، امام حسین کبھی خیام کی طرف جاتے، کبھی میدان کی طرف آتے ہیں۔ عمر بن سعد کہتا ہے، جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ حسین کو مار دے، جس کے پاس تلواریں تھیں اس نے تلواریں ماری، جس کے پاس تیر تھے وہ امام حسین کا نشانہ لے کے تیر مارتا رہا۔ تاریخ نے لکھا، جن کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے پتھر اٹھاتا، امام حسین کو مارتا۔ امام حسین علیہ السلام آسمان کو دیکھ کر کہتے، اے اللہ اس 3 دن کے پیاسے اصغر، آسمان کو دیکھ کر کہتے، اے اللہ اس 3 دن کے پیاسے امام رسول کو دیکھ۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، اے حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ مولا حسین ذوالفقار کو روک دیتے، ظالم مسلسل امام حسین کو نیز اور تیر مارتے رہتے۔ اتنی دیر میں ایک ظالم امام حسین علیہ السلام کو بیچ میں ایسا نیزہ مارتے کہ آپ گھوڑے کی زیب سے زمین پہ آ جاتے۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کے جسم پر ایسے تیر تھے، نہ وہ گھوڑے پہ تھے نہ وہ زمین پہ تھے۔ یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو جاتا، سب زور زور سے کہتے ہیں کہ ہم نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا۔ اتنے میں شمر، دیکھ کیا رہے ہو، جاؤ حسین کا سر کاٹو۔ جو امام حسین کے قریب جاتا تو امام حسین کی آنکھوں میں ان کو رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا اور وہ رو کے واپس آتے۔ شمر کہتا ہے، رو کیوں رہے ہو، یہ حسین کا سر نہیں بلکہ یہ سوچو کہ سر کے وزن جتنا سونا ہمیں یزید دے گا۔ پھر قریب آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے گلے پہ خنجر رکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ امام حسین کچھ کہہ رہے ہیں۔ جب سننے کی کوشش کرتا تو امام حسین کے رہے تھے، اے اللہ تیرے اسلام کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ شمر ہنستا ہنستا امام حسین کی گردن کو کاٹتا رہا اور امام حسین کے سر سے امامہ اتار کے امام حسین کے بالوں سے پکڑ کر امام حسین کے سر کو نیوے پہ سوار کرتا ہے۔ فوج یزید جھومتی جاتی ہے، اہل بیت کے خیام چل رہے تھے، آل رسول زمین پہ بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اتنے میں آواز آتی ہے، جاؤ لوٹو۔ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے پاس کئی قیمتی سامان ہے، بس خیام میں فوج آتی ہے، کوئی رسول اللہ کا امامہ لے کے جاتا ہے، کوئی مولا علی کی تلوار لے کے جاتا ہے، کوئی بیویوں کے سروں سے چادریں چھین کے لے کے جاتا ہے، کوئی بی بی سکینہ کے کانوں سے بالیاں چھینتا ہے۔ اتنے میں آسمان رونے لگا، زمین رونے لگی۔ جب آسمان رونے لگا، جب زمین اپنی جگہ چھوڑ رہی ہے، آسمان پھٹنا چاہتا ہے، تو آپ نے سجدے میں سر رکھا، اللہ کا شکر کرنا شروع کیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آسمان پیدا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے زمین پیدا کی، اے اللہ اپنی رحمتوں کو تمام نہ کرنا، ان تھوڑے سے انسانوں کی سزا آنے والی پوری انسانیت کو نہ دینا۔ امام سجاد سجدہ شکر کر رہے ہیں، وہاں
जहाँ फौज यजीद इमाम हुसैन के लाशे को पामाल करने की तैयारी कर रही है। तारीख में लिखा कि अरब के घोड़ों की आंखों पे पट्टी बांध के उनको भारी लोहे नाल पहनाए गए ताकि इमाम हुसैन के जिस्म और हड्डियों को इतना पामाल करें कि इमाम हुसैन के जिस्म का एक भी टुकड़ा ना बचे। कि इसकी लाश पे घोड़े दौड़ाएंगे क्योंकि इसकी वालदा हमारे कबीले से है। कोई कहता है हम अली अकबर की लाश पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे क्योंकि इसकी वालदा हमारे कबीले से है। कोई जनाबे जॉन की लाश लेकर गए, कोई हबीब इब्न, कोई जनाबे हुर की लाश लेके गया। तारीख ने लिखा सबकी लाशें हटने लगी, सिर्फ करबला की गरम ज़मीन पे इमाम हुसैन की लाश पड़ी रही। ना कोई ये कहता है कि ये फातिमा का बेटा है, ना कोई ये कहता है कि ये अली का लाडला है, ना कोई ये कहता है कि ये रसूलुल्लाह का नवासा है। बस घोड़े इमाम हुसैन की लाश को पामाल करना शुरू करते हैं। तारीख ने लिखा घोड़ों को इस तरह से दौड़ाया गया कि इमाम हुसैन की पसलियाँ टूटने लगीं। इमाम हुसैन का सीना और पुश्त एक साथ हो गए। इमाम हुसैन की हड्डियाँ ज़मीन करबला पे बिखरने लगीं। इतने में एक शेर आया। वो सिपाही शेर की आवाज़ सुन के भाग गए। इमाम हुसैन की लाश को पामाल करने के बाद फौज यजीद जश्न मना रही थी और आले रसूल जले हुए ख़याम की राख पर ज़ारो कतार रो रहे थे। बीबी ज़ैनब कभी अब्बास को याद करती, कभी अकबर को याद करती, कभी मासूम अली असगर को याद करती, तो कभी दूर से अपने भाई के जिस्म के टुकड़ों को देख के रोती है और अपने नाना रसूलुल्लाह को कहती है, या रसूलुल्लाह, आपके उम्मती हुसैन के जिस्म को पामाल कर रहे हैं, जिसको आप कंधों पे उठा के कहते थे कि ये जन्नत का सरदार है, ये मुझसे है मैं इससे हूँ, ये मुझसे है मैं इससे हूँ।